بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں ایک عورت ملازمت کے لیے آئی۔ میں نے منع کیا تو بولی کہ مفت میں ملازمت کروں گی۔ میں نے اسے ملازمت پر رکھ لیا، مگر 2 دن بعد ہی مجھے اس پر شک ہونے لگا، کیونکہ وہ میرے سامنے بھی نقاب کیے رکھتی اور بہانے سے بیڈ روم میں بند ہو جاتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ ایک دن تو وہ باتھ روم سے نکلی تو پانی سے پھسل کر گر گئی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تو گویا میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ نوکرانی نہیں بلکہ میرا نام ہیرا ہے۔ میرے والد امجد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری اماں جی میرے والد کی چچا زاد تھی۔ دونوں کی منگنی بچپن میں ہوئی، مگر جب بات شادی کی ہونے لگی تو اماں جی کے والد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کسی مزدور کو نہیں دوں گا۔ میری بیٹی نازوں سے پلی ہے اور وہ اس بات پر ڈٹ گئی، مگر ابا جی اور دادا جی نے ہار نہ مانی۔ وہ بار بار وہاں جاتے اور اصرار کرتے، مگر نانا جی ایک ہی بات پر اڑ چکے تھے۔ بات یوں بگڑنے لگی اور بات بگڑتی دیکھ کر خاندان کے بزرگوں تک پہنچی، جس پر انہوں نے خود بات کی۔ نانا جی بڑوں کے آگے بے بس ہو گئے اور ان کی بات مان لی، اور بچپن کے منگ ہونے کے ناطے میری اماں جی کی شادی میرے ابا جی سے ہوئی۔ لیکن شادی کے بعد نانا جی نے اماں سے تعلق توڑ دیا اور انہیں اپنے گھر آنے جانے سے منع کر دیا۔ میری اماں جی کئی دفعہ ان کے گھر گئی، مگر ان کا مزاج نہ بدلا، وہ ضد کے پکے رہے۔ ابا دیکھ رہے تھے کہ اماں وہاں روز جاتی ہیں اور انہیں منانے کی ناکام کوشش کرتی ہیں، مگر نانا نہیں مان رہے اور اماں جی کی منت سماجت کے بعد اور زیادہ اکڑ رہے ہیں۔ ابا اس بات کو لے کر ساری رات سوچتے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ابا جی انہیں لے کر لاہور شفٹ ہو گئے اور وہیں پر مزدوری کرنے لگے۔ ابا سارا دن مزدوری کر کے بھی گھر کا خرچ نہ اٹھا پاتے، جس کی وجہ سے اماں نے لوگوں کے کپڑے سینے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے اماں گھر کے کام سے فارغ ہو کر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ یوں رات دیر تک وہ بلب کی روشنی میں بھی کام کرتی۔ ابا انہیں منع کرتے، مگر وہ نہ رکتی اور پھر لوگوں کو خود ہی جا کر واپس دے کر آتی اور خود ہی لے کر آتی۔ میری ایک بڑی بہن تھی جو اماں کے ساتھ کپڑے سلائی کیا کرتی۔ اس طرح دونوں مل کر کام کرنے سے گھر کا گزر بسر کچھ ہونے لگا تھا۔ چونکہ میں چھوٹی تھی تو ابا، اماں اور آپا کی لاڈلی تھی، اسی لیے وہ تینوں مجھے کام نہ کرنے دیتے۔ میں اسکول جاتی اور پڑھائی پر دھیان دیتی۔ آپا اسکول نہ جاتی، مجھے بہت برا لگتا اور میں اکثر اس پر ان سے بحث بھی کرتی۔ آپا آپ بھی میرے اسکول جایا کرو، میں نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جو مشین کی سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ مجھے شوق نہیں ہے پڑھنے کا، ہر بار کی طرح اس بار بھی رٹا رٹایا جواب آیا تھا۔ پڑھو گی تو شوق بھی ہو جائے گا۔ میں بھی ضدی تھی، مگر کبھی آپا سے جیت نہ سکی اور اس دن بھی یہی ہوا۔ آپا مجھے بہلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے ان سے نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا اور جا کر اسکول کا کام کرنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں ناراض ہوں، اس لیے اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ ہیرا دیکھ، اگر میں پڑھنے جاؤں گی تو اماں کے ساتھ کام کون کروائے گا، اور اگر وہ اکیلے سارا کام کرے گی تو تھک جائے گی، اور ویسے بھی مجھے اچھا لگتا ہے اماں کے پاس رہنا اور ان کے ساتھ کام کروانا، میرا دل بھی نہیں لگتا۔ تو اپنی پڑھائی پر دھیان دے، تو پڑھ لکھ کر جب کچھ بن جائے گی تو ہم یوں دوسروں کے کپڑے نہیں سیئیں گے اور پھر تجھ سے پڑھ لیا کروں گی۔ وہ مجھے نرمی سے سمجھانے لگی اور میں نے بھی سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور پڑھنے لگی۔ آپا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ یوں ہی وقت گزر گیا۔ جتنا اماں اور ابا سے ہوتا وہ ہم دونوں کا خیال رکھتے اور ہماری خواہشات کو پورا کرتے۔ نانا نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ دادا کی ڈیتھ پر بھی وہ نہ آئے۔ دن بدن ابا کمزور ہو رہے تھے۔ میں جب FA کے امتحانات سے فارغ ہوئی تب تک ابا بالکل کمزور ہو چکے تھے، اب ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ اماں اور آپا بھی کپڑے سیتے سیتے اب تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ پرائیویٹ پڑھ لیتی ہوں اور کوئی کام ڈھونڈ لیتی ہوں جس سے کچھ آسرا ہو، اور اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قریب کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ صبح سے دوپہر وہاں ہو جاتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اماں مجھے ڈانٹتی کہ یوں کرنے سے میں اپنی پڑھائی پر دھیان کب دوں گی، اور ایسے ہر وقت کام کرنے سے بیمار پڑ جاؤں گی، مگر میں جانتی تھی مجھے فارغ نہیں رہنا، کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا جس سے میرے والدین کے کندھوں سے بوجھ کچھ کم ہو اور اماں اور ابا کا ہاتھ بٹانا ہے۔ رات کو خود ہی اپنی پڑھائی کرتی رہتی۔ یوں ہی میرا MA پورا ہوا اور میں نے کہیں اور جاب کرنے کا سوچا۔ 2-3 جگہ پر انٹرویو دیے مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایک جاب کے ایڈ کو دیکھ کر پھر سے نکل پڑی اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ جاب مجھے مل گئی، لیکن اب مشکل زیادہ ہو گئی تھی۔ صبح جلدی جانا اور رات کو لیٹ آنا، یوں میں کافی تھک جاتی۔ مجھے جاب کرتے 1 مہینہ ہو چکا تھا جب ایک دن اچانک ابا جی کی حالت بگڑ گئی۔ دن وہ ہاسپٹل میں رہے اور پھر ایک رات خاموشی سے ابدی نیند سو گئے۔ یہ وقت ہم تینوں عورتوں پر بہت مشکل تھا۔ ہم تینوں ابا جی کے سہارے پر تھیں اور اب ان کا سہارا نہ رہا، اب ہمیں اکیلے سفر کرنا تھا۔ اماں تو بالکل ہی ہار مان چکی تھی، مگر آپا کی ہمت نے انہیں بہت حوصلہ دیا۔ گھر میں پیسے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سودا صرف بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ جاب سٹارٹ کر دی۔
اب اماں سے کام نہیں ہوتا تھا، میں تیزی سے اپنا کام کرتی تاکہ جلدی فارغ ہو کر کچھ اور کر سکوں۔ رات 9 بجے گھر پہنچ کر میں نے سوچا کہ اگر اس وقت کوئی اور کام کر لوں، مگر اس وقت کون سا کام ہو سکتا تھا۔ اگلے دن میں آفس میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب ساتھ بیٹھی روبینہ نے میری چپ نوٹ کی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہیرا، اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ میں اس کے سوال پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ یار، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور اب تو اماں سے کام بھی نہیں ہو پاتا، ان کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، یہی حال آپا کا بھی ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا تو وہ سوچنے لگی، ہاں یار، وہ اتنے وقت سے یہ کام کر رہی ہیں تو یہی ہونا ہے۔ وہ بولی، میں کیسے گھر کا خرچہ پورا کروں؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، یہاں تو اتنی تنخواہ ہی ملے گی۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، ہاں وہی تو، کیا کروں اور جس سے میرا سب کچھ سیٹ ہو سکے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو ایک کام کر، آن لائن اکیڈمی کھول لے۔ وہ جوش سے بولی، مگر وہ کیسے؟ میرے پاس موبائل بھی یہ ہے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا موبائل اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں نے اپنے جہیز کے لیے جمع کیے ہیں، تو ایک کام کر، تو وہ رکھ لے، وہ لیپ ٹاپ خرید لے اور پھر اسی پر اکیڈمی بنا لے۔ اس نے خوش دلی سے تجویز دی، مگر میں کیسے لے سکتی ہوں تم سے پیسے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو کیسے واپس کروں گی؟ میں نے کہا تو وہ مسکراتی، دیکھ اگر کچھ نہ ہوا تو یہ اللہ کی رضا، ہار جیت قسمت کا لکھا ہوتا ہے، ہارنے کے ڈر سے کھیلنا چھوڑ دینا بے وقوفی کی علامت ہے، تو شروع کر اور اللہ پر چھوڑ دے، اگر اسے تیرا حوصلہ پسند آ گیا تو سب کچھ تیرا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں یہ تو ہے اور مجھے اللہ پر پورا یقین بھی ہے، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی، میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ اسی طرح ہم دونوں نے مل کر سب کچھ طے کر لیا اور اگلے دن روبینہ پیسے لے آئی۔ آفس سے چھٹی پر میں اور وہ دونوں لیپ ٹاپ خریدنے چلی گئی۔ ساتھ روبینہ کا کزن تھا جس کی نظر میں پیسے میں نے دیے تھے۔ وہ ہمیں لے کر ایک ریسٹورنٹ گیا، وہاں میں انتظار کرنے کا کہتا خود ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں باکس لیے باہر آیا اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور باکس میری طرف کھسکایا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ تھا۔ مجھے چلانا نہیں آتا، پہلے کبھی چلایا نہیں۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ وہ بھی کیا سوچے گا، ایم اے پاس لڑکی کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا۔ میں چلانا سکھا دوں گا، حیدر نے خوش دلی سے کہا، اور ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیپ ٹاپ میرے پاس سے اگلے دن حیدر نے مجھے لیپ ٹاپ چلانا سمجھایا اور اکیڈمی بھی بنا دی، ایڈ بھی جگہ جگہ دے دیا۔ یوں میں نے اکیڈمی کا آغاز کیا۔ ایک ہفتے تک کچھ نہ ہوا، مجھے لگا پیسے ضائع گئے، مگر روبینہ نے کہا کہ ہار مت مانو اور لگی رہو۔ میں نے پوری کوشش کر کے بہت محنت سے کچھ اسٹوڈنٹ ڈھونڈے اور ان میں بھی روبینہ نے میری بہت مدد کی۔ اب میں رات 9 بجے سے 11 بجے تک اکیڈمی چلاتی۔ یوں ہی بہت جلد گھر کا خرچ اٹھانا آسان ہو گیا۔ ایک دن میں گھر واپس آ رہی تھی جب سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک ایک تیز رفتاری سے آتی گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی۔ میرا سر جیسے ہی گاڑی سے ٹکرایا میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو ہاسپٹل کے خستہ حال کمرے میں پایا۔ پاس ہی اماں ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھی تھی۔ آپا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ گئی اور میرا چہرہ چومنے لگی۔ ہیرا تم ٹھیک ہو، درد تو نہیں ہو رہا؟ آپا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں نے ضبط سے کہا، کیونکہ ان کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ تھک چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے آنکھیں چیک کیا اور چلے گئے۔ میری ٹانگیں ہل نہیں رہی تھی، مگر اماں نے کہا کہ جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان مت ہو۔ مگر افسوس میں ایک تلخ حقیقت سے ناواقف تھی۔ ہاسپٹل میں بہت زیادہ خرچ ہو چکا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں جتنی رقم تھی سب ہی لگنے کے باوجود بھی حیدر نے نہ جانے کہاں سے قرض لیا تھا۔ میں ہاسپٹل سے گھر 2 ہفتے بعد لوٹ آئی تھی۔ حیدر ہمارا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک تو ہو رہی تھی وقت کے ساتھ، مگر افسوس میری ٹانگیں ہلنے سے قاصر تھیں۔ حیدر میری ٹانگوں میں ہلچل نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ حیدر جو دوائی دینے گھر آیا تھا میرے سوال پر چونک گیا۔ اچھا؟ ایک لفظ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے کچھ غلط لگا تھا۔ کیا اچھا؟ ڈاکٹر سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں مگر ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے ریکور ہونا ہے، آفس جوائن کرنا ہے۔ میں نے سختی سے کہا۔ مجھے اس کا یوں چپ ہونا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ ہیرا مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ حیدر نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ حیدر کی بات سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ حیدر نے میرے آگے ہاتھ لہرایا تو میں ہوش میں آتی گہری سانس بھر کر سیدھی ہوئی۔ حیدر میں اپنی اماں اور آپا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میں کبھی ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اس لیے پلیز یہ بات بھول جاؤ اور جاؤ یہاں سے۔
میں نے سخت لہجے میں کہا بھلا میں کیسے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ مگر میں ہر چیز سے ناواقف تھی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا تو اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے متوجہ کیا۔ حیدر سے شادی پر رضامندی ظاہر کر دو لاڈو، وہ تجھے بہت خوش رکھے گا، اور ہماری فکر نہ کر، ہمارا اللہ وارث ہے، تو بس خوش رہ۔ اماں نے پیار سے کہا نہیں اماں، میں آپ کو یوں چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا دیکھ لاڈو، اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اماں شاید ضد پر تھی۔ اماں میں کیسے شادی کر لوں؟ ابھی تو آپا کی بھی شادی نہیں ہوئی، پہلے آپا کی شادی ہوگی پھر میری، اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بڑی بہن اپنی خوشیوں سے محروم رہے۔ پہلے آپا کے لیے کسی کو ڈھونڈ لیں، ان کی شادی ہو جائے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گی۔ میں نے ٹالنے کے لیے یہی بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، ہم دونوں کے علاوہ ان کا تھا بھی کون؟ مجھے شادی نہیں کرنی، آپا نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں آپا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہیرا میری عمر اب شادی کی نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دو مجھے اور اپنی شادی کی تیاری کرو، آپا نے حکیمہ لہجے میں کہا۔ حیدر اس کے بعد روز چکر لگاتا اور بنا کچھ کہے چلا جاتا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ مجھ سے بات نہ کرتا اور چلا جاتا۔ یہی حال روبینہ، اماں اور آپا کا بھی تھا۔ پریشان ہو گئی، نہ چل رہی تھی اور نہ ہی کسی کو سمجھا پا رہی تھی۔ ہیرا مان جایا، روبینہ اتنے دنوں بعد آئی تھی اور ایک سوال دہراتی منا رہی تھی۔ روبینہ مجھے لگتا ہے میں کبھی چل نہیں سکوں گی۔ میں نے دکھ سے کہا تم ایسی باتیں مت کرو، بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ روبینہ نے کہا وہ یوں ہی ضد کرتی رہی، اگر تم سب اتنے باضد ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مگر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ میری ٹانگیں کیوں نہیں حرکت کرتی۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا تو روبینہ ہاں کرتی چلی گئی۔ پہلے نکاح ہوگا پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ حیدر جب سے آیا تھا یہی ضد لگائے بیٹھا تھا، نہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس۔ میں ابھی بول رہی تھی کہ جب حیدر نے میری بات کاٹ دی۔ نکاح کے فوراً بعد پکا وعدہ پلیز، حیدر نے التجا کرتے ہوئے مجھے کہا تو مجھے ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے مگر وعدے سے مکرنا مت، میں نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ مسکرا کر چلا گیا۔ اگلے دن اماں اور آپا خریداری کرنے چلی گئیں اور شام کو لوٹی۔ جمعہ کو نکاح تھا، باقی تیاریاں حیدر نے خود کی، سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں ایک خوف ستا رہی تھا دل پر، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ نکاح کے وقت بھی دل میں خوف سا تھا، مگر اماں اور آپا کو خوش دیکھ کر میں نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کیا۔ حیدر بہت خوش تھا، مگر میرے دل کا خوف ابھی تک ویسا ہی تھا۔ حیدر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں نے حیدر کو ساتھ بیٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میری بات پر ایک سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا تھا جس سے میں ڈر سے گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل نارمل ہونے لگا۔ پہلے کھانا کھا لیں، وہ کیا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، حیدر نے نرمی سے کہا اور کھانا ڈال کر میرے سامنے رکھا۔ خود بھی کھا رہا تھا اور مجھے بھی کھلا رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے پھر سے وہی کیا جس پر وہ کچھ ثانیے خاموش رہنے کے بعد بولا، میری بات پوری حوصلے اور ہمت سے سننا اور گھبرانا مت، اوکے؟ اتنا کہتا وہ بولنے لگا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر ساتوں آسمان گر چکے ہوں۔ میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ میرے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو ہیرا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت جلد اللہ کی رحمت سے میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا اور تم پھر سے پہلے کی طرح، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں حیدر، بتائیں مجھے یہ پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب جاننا میرا حق تھا اور آپ نے مجھ سے میرا حق چھین لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آج پہلی بار مجھے اپنا آپ لاوارث لگ رہا تھا۔ میں حیدر پر بوجھ بن رہی تھی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی حیدر، یہ سب مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے پھر سے احتجاج کیا، اگر پہلے بتا دیتا تو تم شادی سے انکار کر دیتی، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اچھا اب رونا نہیں ہے، اب ہم اپنے گھر جائیں گے، اوکے؟ جہاں تم اور میں ہوں گے، اوکے چلو۔ حیدر ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں جانا، میں کبھی کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں پسند میں کسی کی محتاج ہو جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تو اماں کھڑی تھی جو ہم دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ ہیرا چلی جا بیٹا، حیدر کی بات مان لے، ماں نے پیار سے کہا۔ نہ اماں، میں آپ سے بات نہیں کرتی، آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے اماں کی بات پر ناراضگی سے کہا، مگر میرے انکار کے باوجود مجھے رخصت کر دیا گیا۔ حیدر مجھے لے کر اپنے چھوٹے سے گھر لے گیا جہاں ایک بیڈ روم، وہ وہیں چھوڑ کر مجھے خود رات کا کھانا لینے چلا گیا۔ اس طرح حیدر سارا گھر کا کام بھی کرتا اور باہر کا بھی۔ مجھے میرا لیپ ٹاپ لا کر دے دیا تھا اس نے۔ میں نے پھر سے اکیڈمی سٹارٹ کر دی اور پھر سے سب کچھ سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اماں اور آپا نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ وہ میرے گھر کا کام وغیرہ کر دیا کریں تاکہ حیدر کو مسئلہ نہ ہو، مگر میں نہ مانتی اور نہ ہی حیدر۔ جتنا حیدر سے ہوتا وہ کر لیتے اور باقی میں کر دیتی۔ کھانا بھی بنا لیتی تھی،
مگر گھر کی صفائی کرنے میں مشکل ہوتی۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وقت دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ حیدر 15 منٹ پہلے ہی کام پر واپس گیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کرتے دروازہ کھولا تو ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو وہ اندر آ گئی۔ میں آپ کے گھر کا سارا کام کر دیا کروں گی، آپ مجھے ملازمہ رکھ لیں۔ اس نے کہا تو میں نے ایک بار پھر اس کا حلیہ دیکھا۔ میرے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے نہیں رکھ سکتی، آپ کسی اور جگہ کام کا پتہ کر لیں، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے وہ ضرورت مند لگی تھی اور افسوس بھی تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ میں بنا پیسوں کے کام کر دیا کروں گی۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں نے اس بار سختی سے کہا۔ دیکھیں مجھے ملازمت پہ رکھ لیں، میرا شوہر مجھے بہت باتیں سناتا ہے کہ میں روز اتنی جلدی ایک گھر کا کام کیسے کر لیتی ہوں اور وہ لوگ مجھے اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو کچھ وقت یہاں لگ جایا کرے گا، اس سے وہ شک نہیں کرے گا، میں صرف دوپہر کا کھانا کھایا کروں گی۔ وہ منت کرتی بولی تو مجھے اس پر ترس آیا اور ساتھ ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے حیدر جیسا شوہر عطا کیا جو مجھے ایک حرف تک نہ کہتا۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا اور یوں ہی وہ روزانہ میرے گھر کا کام کر دیا کرتی اور چلی جاتی۔ مجھے 2 دن بعد ہی اس پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ ہر وقت بیڈ روم میں بند ہو جاتی۔ مجھے صرف ایک بات کی حیرت ہوتی کہ وہ ہر روز بیڈ روم میں جاتی، بیڈ روم کا دروازہ لاک کر دیتی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی مگر وہ چپ ہو جاتی۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہی۔ ایک دن وہ واش روم صاف کر کے نکلی تھی جب اچانک پانی سے پیر پھسل کر وہ گر گئی اور چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا آسمان میرے سر پر آن پڑا۔ وہ تو میری بڑی بہن تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ میں ان کا چہرہ دیکھ چکی ہوں۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ ہیرا میری بات آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے دکھ سے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں، کیا بات کروں۔ اگر حیدر کو پتہ چل گیا تو؟ میں نے دکھ سے ایک اور سوال کیا۔ حیدر کو پتہ ہے؟ آپا کی بات پر میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ مطلب میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ جانتے تھے اس لیے کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا؟ میں رو کر خاموش ہو گئی۔ میری بہن میرے دکھ کی وجہ سے میری ملازمہ بن گئی تھی۔ حیدر نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بے بسی سے رہوں، اسی وجہ سے وہ اماں کی بات مان گئے تھے۔ میں آج بھی وہ وقت نہیں بھولتی ہوں۔ بے شک بہنیں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ بچپن میں انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑی اور جوانی میں شادی نہ کی۔ میری ملازمت کی، میری بہن مجھے اتنا پیار کرتی میں کبھی نہیں جانتی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔